لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. یہ آیت میں بیانات میں بہت زیادہ پڑھتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اس کو یاد کر لیں، اے ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ مکمل داخل اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ کو معلوم تھا بہت سے لوگ اسلام میں داخل تو ہوں گے مگر ادھورے، پورے داخل نہیں ہوتے اسلام میں۔ پورا داخلہ کسے کہتے ہیں؟ صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک کوئی ایک کام بھی ایسا نہ ہو جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو، عقیدہ بھی اللہ کی مرضی کے خلاف نہ ہو، نظریہ بھی اللہ کی مرضی کے خلاف نہ ہو، عمل بھی اللہ کی مرضی کے خلاف نہ ہو۔ اسی کو عبادت کہا جاتا ہے۔ غلام اپنی مرضی پہ نہیں چل سکتا، غلام کا کام ہوتا ہے جو اس کو آرڈر دیا جائے وہ اس آرڈر کو فالو کرے۔ آج مسلمان اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات میرے حکم کے تابع نہ ہو جائیں۔ کیونکہ انسان اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے، کبھی دائیں کبھی بائیں، وہ چاہتا ہے میری خواہشات پوری ہوں، میرا دل خوشی میں رہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک اس کی خواہشات اس شریعت کی پابند نہ ہو جائیں، دیکھو یہاں یہ نہیں فرمایا کہ وہ خواہشات پوری نہ کرے، خواہشات کو پورا کرنا چھوڑ دے، خواہشات کی تکمیل نہ کرے، نہ نہ نہ، حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، اس کی خواہشات اس شریعت کے ماتحت ہو جائیں جو شریعت میں لے کر آیا ہوں۔ ایک باؤنڈری ہو کہ اس سے آگے اس باؤنڈری کو میں نے کراس نہیں کرنا ہے۔ نظریاتی طور پہ بھی اور عملی طور پہ بھی۔ نظریات کا مطلب کیا ہے؟ لوگوں کا اپنا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، لوگ چاہتے ہیں کہ اس مزاج کی بات کی جائے ہم سے۔ ایک حدیث اکثر میں نے بیانات میں سنائی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلی امتوں میں ایک شخص نے 99 انسانوں کو قتل کیا، تو وہ کسی راہب کے پاس گیا جو بزرگ تھے، اللہ والے تھے، اللہ کی بڑی عبادت کی اس راہب نے، تو اس 99 انسانوں کے قاتل نے اس راہب سے جا کے پوچھا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس راہب کے دل میں اللہ کی محبت تھی۔ راہب نے سوچا کہ ایک انسانی جان کا قتل جب اتنا بڑا جرم ہے تو 99 انسانوں کا قتل تو بہت ہی بڑا جرم ہوگا، لہذا راہب نے کیا فتویٰ دیا کہ نہیں، اتنا بڑے گنہگار کی توبہ قبول نہیں ہو سکتی۔ وجہ کیا تھی؟ اس راہب کے دل میں یقیناً اللہ کی محبت، اب اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ ایسے شخص کی توبہ قبول ہو جو 99 انسانوں کا قاتل ہو۔ اس کو خوب سمجھیں اچھی طرح میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا، اس کو مزہ نہیں آ رہا تھا، اچھا نہیں لگ رہا تھا، عجیب سا لگ رہا تھا اس کو کہ یہ کیا ہے بھائی، ان 99 کا کیا ہوگا جن کو مار دیا، ان کے گھر اجاڑ دیے۔ تو راہب نے جس بنیاد پہ مسئلہ بتایا وہ بنیاد بذات خود غلط نہیں تھی، غیرت اور دینی حمیت، لیکن یہ غیرت شریعت کے احکام کے تابع نہیں تھی۔ آج بھی صوفیوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے، بہت سے صوفیوں میں ایک مزاج بن جاتا ہے، مزاج بن جاتا ہے، اچھا نہیں لگ رہا یہ ہمیں۔ میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں نا، 1-2 ہفتے پہلے اس پر، سفر سے پہلے اس پر تفصیل بیان بھی ہوا۔ ہم نے اجازت دی ہوئی ہے خواتین کو مسجد میں آنے کی، تراویح میں آپ دیکھ رہے ہیں
میں نے ایسے ہی اشارہ کیا, یہاں اجازت دی ہے. وہ کہہ رہے کہاں ہیں, یہ کہہ رہے کہاں ہیں, تراویح میں اجازت دی ہے. آج کل خواتین کو 100% کنٹرول کرنا ممکن نہیں ہے. یقیناً کچھ نہ کچھ بے پردگی بھی ہوگی, ناممکنات میں سے ہے کہ آپ ان کو وہ اس طرح پابند بنائیں جیسے ان کو پابند ہونا چاہیے. اتنی نیک ہوتی تو آنے کیوں دیتے پھر ہم. لیکن ایک ضرورت ہے. میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ ہمارے مشائخ سے جو خواتین بیعت ہیں, جو پردے کی مکمل پابندی کرتی ہیں, ان کی تعداد 1% سے بھی کم ہے سوسائٹی میں, 1% سے بھی کم ہے. وہ مسجد نہ آئیں, وہ مسجد آئے بغیر ہی دین پہ چل رہی ہیں. لیکن 99.9% خواتین جن کا ایمان داؤ پہ لگا ہوا ہے, جن کا مسجد سے ریلیشن اگر ختم کر دیا جائے, جو رمضان میں خاص طور پر ایک جذباتی تعلق ہوتا ہے, تو ان کا پردے کا مسئلہ نہیں, ان کا ایمان کا مسئلہ ہے. ان کا تو ایمان کا مسئلہ ہے, کھڑا ہو جائے گا. اور انہوں نے ویسے بھی جانا ہے, بازاروں کی شاپنگ کرنی ہے, اور بے پردگی اور زیادہ پھیلے گی. تو ضرورت کی بیس پہ جب کوئی کام کیا جاتا ہے تو اس کام میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس کے نقصانات کیا کیا ہیں, بلکہ فائدے اور نقصانات کو پلس مائنس کیا جاتا ہے, پھر رائے قائم کی جاتی ہے. اگر اس کے فائدے زیادہ ہیں, نقصان کم ہے, تو ہو نقصان بے شک, لیکن ان نقصانات کو برداشت کیا جاتا ہے, ان نقصانات سے صرف نظر کیا جاتا ہے. لیکن جس کے مزاج میں دین نہ ہو, اپنی ایک اس نے حالہ کھینچا ہوا ہو کہ ایسا ہونا چاہیے سوسائٹی کو, اس کو یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں گی, اس کو نہیں آئیں گی سمجھ میں. کہیں گے یہ کیا ہو رہا ہے, ہمارے اکابر تو ایسے نہیں تھے, ہمارے بزرگ تو ایسے نہیں تھے, ہمارے فلانے تو ایسے نہیں تھے, ہمارے یہاں تو ایسا نہیں ہوتا تھا. اگر آپ نے صرف 4 آدمیوں کو جنت میں لے کے جانا ہے, 4 عورتوں کو جنت میں لے کے جانا ہے, پھر ٹھیک ہے. ایک صاحب نے جامعۃ الرشید پہ اعتراض کیا کہ یہ غزالی یونیورسٹی انہوں نے بنائی جس میں لڑکیاں بھی آئیں گی پڑھنے کے لیے, تو ہمارے اکابر کا تو یہ طریقہ نہیں تھا. اور پھر مثالیں دیں, فلاں بزرگ کی خانقاہ میں دیکھو کیسی روحانیت ہے, کیسے مریدین بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, کیسا اللہ اللہ. تو کیا یونیورسٹیوں میں یہ روحانیت ہو سکتی ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ میں نے ان سے بولا کہ وہ جو بزرگ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں خانقاہ میں, اللہ اللہ کر رہے ہیں, ان کی بیٹیاں کالجوں میں کیا کر رہی ہیں, ذرا جا کے تحقیق کیا آپ نے؟ وہ تو بزرگوں کی خانقاہ میں بیٹھے ہیں, اللہ اللہ کر رہے ہیں, ضربیں لگا رہے ہیں, چہروں سے نور کی کرنیں نکل رہی ہیں. بچیاں ان کی کہاں جا رہی ہیں کو ایجوکیشن میں؟ ان کے کیا حالات ہیں؟ کیا ان کے بھی نور کی کرنیں نکل رہی ہیں یا ان کے اسکینڈل بن رہے ہیں؟ بوائے فرینڈ بنا رہی ہیں. اور باہر ملکوں میں تو میں تو جب جا رہا ہوں نا باہر, ان کو ترغیب دے رہا ہوں, خدا کے بندو مدرسے مسجدیں تو بنا لی ہیں, یونیورسٹیاں کالجز بناؤ. مدرسے سے نکل کے جو طلبہ جا رہے ہیں یونیورسٹیوں میں, شرابی کبابی نہیں ہو رہے, مرتد ہو رہے ہیں, مرتد بے ایمان ہو رہے ہیں. تو میں تو وہاں یہ ترغیب دیتا ہوں, بھائی یونیورسٹی بناؤ, کالج بناؤ, اسکول بناؤ. لیکن مزاج ہمارے اکابر کا مزاج نہیں تھا. ہمارے بھائی مزاج کو لے کے چلے جاؤ, پھر دفن ہو جاؤ مزاج کو لے کے. میں سمجھا نہیں پا رہا, میرا خیال ہے آ رہا ہے سمجھ میں. مزاج کو لے کے بیٹھ گئے ہیں حضرت جی. اب جب یونیورسٹی بنے گی اس لیے کہ ان کا ایمان بچایا جائے, بچیوں کا, بچوں کا, لڑکوں کا, تو ظاہر ہے یونیورسٹی کا وہ ماحول نہیں ہوگا جو مسجدوں کا ہوتا ہے. کچھ نہ کچھ آپ کو بڑے شر سے بچنے کے لیے کمپرومائز کرنا پڑے گا. نہیں آ رہی سمجھ میں؟ میرا خیال ہے بڑے شر سے بچنے کے لیے چھوٹے شر کو برداشت کرنا پڑے گا. یعنی یونیورسٹی کے اندر وہ والا ماحول آپ دے ہی نہیں سکتے جو مسجدوں اور مدرسوں میں ہوتا ہے, وہ ہو نہیں سکتا. لیکن مزاج میں ایک چیز بنا لیے کہ جی ایسا ہونا چاہیے, یہ نظام ہونا چاہیے, ایسا خوبصورت گلدستے ہونے چاہیے,
چاہیے کہنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. یہ وہی ہے جو اکثر آج کل اسکالر آ کے کہہ رہے ہیں اسلامی نظام ہونا چاہیے, ملک میں خلافت ہونی چاہیے, اور یہ مولوی لوگ خلافت کی کوشش نہیں کر رہے, یہ مولوی لوگ نظام کی تبدیلی کی کوشش نہیں کر رہے. آپ بھی تو نہیں کر رہے, آپ تو باتیں ہی کر رہے ہو کہ ہونا چاہیے. چاہیے فضول باتیں. چاہیے کا تو دیکھو کیا کیا ہونا چاہیے, ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں. صرف خلافت نہیں ہونی چاہیے, ہر مرد کے داڑھی ہونی چاہیے. کیا خیال ہے, چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ ہر عورت با پردہ ہونی چاہیے, چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ چور کا ہاتھ کٹنا چاہیے, چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اسلامی نظام ہونا چاہیے, روڈیں صاف ہونی چاہیے, گٹر کے ڈھکن بولو ہونے چاہیے, ہر مسلمان کی بغلیں استغفر اللہ, ہر مسلمان کو روزانہ نہانا چاہیے, ماں باپ کی ہم سب کو اطاعت, پورے ملک میں جتنے لوگ بستے ہیں سب کو ماں باپ کا فرما بردار, بول لو یار جملہ مکمل کرو, ہونا چاہیے. شوہر کو چاہیے کہ بیوی سے محبت کرے, سارے شوہروں کو چاہیے کیا کریں, بیوی سے محبت کرے. بیوی کو چاہیے, جتنی بیویاں دنیا میں پائی جاتی ہیں سب کو چاہیے کہ اپنے ہسبینڈ سے محبت کریں. ماں باپ کو چاہیے, اب میں یہ تقریر شروع کر دوں, ماں باپ کو چاہیے اولاد کو عزت دیں, اور اولاد کو چاہیے ماں باپ کو عزت دیں. چاہیے 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 چاہیے. آپ بولو گے بس پتہ ہے بھائی یہ سب کچھ چاہیے, کیسے ہوگا یہ بتاؤ؟ نہیں آئی سمجھ میں؟ عیسیٰ علیہ السلام کو آ جانا چاہیے, کیا خیال ہے؟ قیامت کو ڈیلے ہو جانا چاہیے, سسرال کا گھر تھوڑا سا اور دور ہو جانا چاہیے, کیا خیال ہے؟ سسرال ہونا ہی نہیں چاہیے, ہو نہیں, بیویاں چار ہوں سسرال ایک بھی نہ ہو, ہیں سب کی چار چار ہونی چاہیے. اب اتنی عورتیں پیدا نہیں ہوتی تو ہونی چاہیے, اتنی عورتیں پیدا ہوں کہ ہر مسلمان چار کر سکے. تو کچھ اسکالر آ کے نا اس طرح چاہیے چاہیے چاہیے, بھائی نہ اپنا ٹائم ضائع کرو نہ دوسرے کا ٹائم ضائع کرو, چاہیے تو بہت کچھ, کیسے ہوگا یہ بتاؤ نا یار. ہم بتاتے ہیں کیسے ہوگا. یہ جتنا کچھ اچھا ہونا چاہیے اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ جو نئی جنریشن ہے اس پہ محنت کرو, کیسے ادارے بناؤ, ادارے, اسکولوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو. آپ نہیں کر سکتے تو اپنے اسکول بناؤ. آپ کینیڈا میں, امریکہ میں مسلمانوں نے بہت کچھ لوگوں نے بڑا اچھا کام کیا. انہوں نے جب دیکھا ہماری نسلیں مرتد ہو رہی ہیں اسکولوں میں جا کے, اسلامک اسکول بنائے, اس کے بڑے اچھے رزلٹ آنا شروع ہوئے. لیکن وہ اسکول کے بچے جب کالج میں جاتے ہیں پھر خراب ہونا شروع ہوتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ اسکول سے زیادہ فوکس یونیورسٹی کو کرو, یونیورسٹی کے بعد فوکس کالج کو کرو, کالج کے بعد فوکس اسکول کو کرو. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ تعلیمی ادارے بناؤ میرے بھائی, تعلیمی ادارے بناؤ. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.